میں جہاں پر ہم نئے نئے جاتے ہیں، اسکول میں، اکیڈمی میں، کسی نئی جگہ پر شفٹ ہو جاتے ہیں، تو ہماری اتنی ان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں ہوتی، جبکہ بعد میں وہی ہمارے بہت اچھے دوست ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ شروع میں ہماری ان سے بات چیت ہی نہیں ہوتی۔ جتنا ہم بات چیت کے رشتے کو بڑھاتے ہیں، اتنا ہم ایک دوسرے کو جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب اور جانتے ہیں، پھر ہم اپنے دل کی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم اپنے گھر کے مسئلے بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو کمیونیکیشن چینل ہے، ہمارا جو گفتگو کا معیار ہے، وہ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو دعا کہتے ہیں۔ دعا مانگنا نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے میں نیند نہیں دے دوں گا، تو پھر دعا کیا ہے؟ فریسی بھی دعا کرتا ہے، ایک جو محصول لینے والا ہے وہ بھی دعا کرتا ہے، راست باز ہے وہ بھی دعا کرتا ہے۔ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کہیں پر نہیں لکھا کہ جس کی زندگی میں گناہ ہے اس کی دعا سے یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، کیونکہ فرق ہے راست باز کی دعا کرنے میں اور ایک گناہگار کی دعا کرنے میں۔ مجھے چاہیے دوست، آپ چلے ڈیل کریں، شمع آپ بھی آؤ، بھائی آپ بھی آ جاؤ، سر آپ بھی آ جائیں فوراً۔ ہم جب ایکس رے کرواتے ہیں، اپنے بازو کا ایکس رے کروایا، اس میں آتا ہے ہڈیاں بھی آتی ہیں، ایم آر آئی کرواتے ہیں ہم، وینز بھی آتی ہیں، وہ جسم میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے اور کہاں پر خرابی ہے۔ جب وہ پتہ چل جاتا ہے، کسی کا اگر بازو ٹوٹ جائے تو وہ جراح کے پاس جائے گا، وہ تو تجربہ لگائے گا، مگر جو پڑھا لکھا جو ڈاکٹر ہے وہ دیکھے گا کہ مسئلہ ہے کہاں پر، تاکہ میں صرف وہاں پر پٹی کروں۔ درد تو پورے جسم میں ہونا شروع ہو جائے گی، پورے بازو میں ہونا شروع ہو جائے گی، مگر اصل جو فریکچر ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ کہاں پر ہے، ڈاکٹر وہ ڈھونڈے گا۔ ہم دوائی لینے جاتے ہیں، ڈاکٹر جب تک مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچتا وہ آپ کو کس چیز کی دوائی دے۔ ہم بھی آج ایک ایکس رے کرتے ہیں انسان کا۔ یہ بھائی عثمان ہے، میں دلاور ہوں، یرمیہ، پاسٹر فرانسس، ایلڈر اسلم صاحب، آپ سب بھی ہیں۔ خدا نے مٹی سے کس کو بنایا؟ اور پھر لکھا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ، اپنی یعنی کہ سوچنے کی صلاحیت، کچھ کرنے کی صلاحیت، فیصلوں کی صلاحیت، وہ بھی خدا نے رکھی، دوسرا حصہ ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اور اس نے اس کے نتنوں میں زندگی کا، اور وہ ایک مکمل انسان بن گیا جو زندہ ہے۔ اب انسان کے بارے میں بائبل بتاتی ہے کہ انسان بھی اگر اس کا ایکس رے کرے، جو بائبل کرتی ہے، تو بدن، جان اور روح ہے۔ بدن، جان اور روح ہے۔ تثلیث میں کتنے اقانیم ہیں اور ہم کس کی شبیہ و صورت پر بنے ہیں؟ یعنی کہ ہماری جو باڈی کا فارمولا ہے وہ پورا خدا کی فطرت پر اور اس کی سوچ پر بنا ہے، اس کی فطرت پر بنا ہے، اس کے ایٹریبیوٹس پر بنا ہے، اس کے اندر کی صلاحیتوں کے ساتھ بنا ہے۔ اب عدن میں انسان کو رکھا گیا، انسان جب جیتی جان ہوا، مٹی سے بدن بنایا، اس کو اپنی شبیہ بخشی اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور عثمان جیتی جان ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا انسان کا ایکس رے۔ اب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈاکٹر پہلے تشخیص کرتا ہے، ٹیسٹ کرواتا ہے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، پھر وہ اس مسئلے کی دوائی دیتا ہے اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بھی ضرورت ہے مسئلہ
راستہ ڈھونڈنے کی. یہ یاد رہے گا. اب روح جان بدن میں نے آپ کو بتایا ہے. صلیب ہمارے لیے کون سا نشان ہے؟ فتح کا نشان ہے، نجات کا نشان ہے. ٹھیک ہے جی. آج ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں، اس کو بھی اپنے ذہنوں میں رکھ لیں. یہ ہماری معافی کا نشان ہے. جہاں پر صلیب نظر آئے فوراً اپنے ذہنوں میں لے آئے کہ یہ وہ نشان ہے جہاں پر میرا یسوع چڑھا اور میں معاف کر دیا گیا. یسوع نے صلیب پر کیا کہا؟ تمام ہوا، تمام ہو چکا ہے اس نشان پر. اور یہ نشان ہمارے لیے ٹھہرا دیا گیا ہے کہ ہم نجات پا چکے ہیں، ہم معاف کر دیے گئے ہیں. معافی کے بارے میں آج نہیں بولوں گا، وہ پھر کبھی بولیں گے. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صلیب کا پیغام کن کے لیے جو ہے وہ بے وقوفی ہے؟ ہلاک ہونے والوں کے لیے. اور کن کے لیے وہ نجات کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے؟ جو اس کو سمجھیں گے وہ نجات پائیں گے. 2 ڈاکوؤں نے صلیبی یسوع کی صلیبی موت میں سے ایک نے نجات پائی اور ایک نے نہیں پائی، کیونکہ وہ اس کی مصلوبیت کو، اس معافی کے پیغام کو، اس خون کو جو ان کی معافی کے لیے بہایا جا رہا تھا اس کو نہیں سمجھے. جو سمجھا وہ فردوس میں، جو نہیں سمجھا وہ تکلیف میں. آج بھی ایسا ہی ہے. جو سمجھ لیتا ہے وہ فردوس میں ہے، جو نہیں سمجھتا وہ دنیا کی تکلیفوں میں ہے، مفلسی میں ہے، پریشانیوں میں ہے، بیماریوں میں ہے. اب میں نے پہلے بتایا کہ ہم خدا کی منصوبہ پر بنے ہیں. خدا نے اپنے منصوبہ کو انسان کی زندگی میں رکھا ہے اور یہ ہمارے لیے ہمیشہ تک کے لیے نشان ٹھہرا دیا گیا کہ یہ ہماری معافی کا نشان ہے، ہماری فتح کا نشان ہے، ہماری نجات کا نشان ہے. اور یہی وہ نشان ہے جس کے وسیلہ سے ہم آج پوری دنیا میں ایک پہچان رکھتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. میں اپنے گلے میں اگر صلیب نہیں لٹکاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مسیحی نہیں ہوں. ایک اور اس کا مکاشفہ آپ کی زندگی پر کھولتے ہیں. اگر ہم خیمہ اجتماع کو دیکھیں تو خیمہ اجتماع خدا نے کہا موسیٰ کو کہ بنا، اور کیسا بنا؟ جیسا میں نے تجھے دکھایا ہے. پھر لکھا ہے کہ جب موسیٰ نے جیسا خدا نے دکھایا تھا اس خیمہ اجتماع کو بنا لیا تو خدا کا ابر چھا گیا، اس کا جلال چھا گیا. اس کی تقدیس کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے خدا خود زمین پر اتر آیا. کیوں؟ کیونکہ وہ سب کچھ جو خدا نے موسیٰ کو بتایا تھا، دکھایا تھا، اس نے ویسا ہی بنایا. اور خیمہ اجتماع کی تصویر بلا کیسے تھی؟ ایسے ہی. سب سے اوپر والا حصہ پاک ترین مقام تھا. یہ جو ایسے بار لگی ہوئی ہے ہاریزونٹل، یہ وہ پاک مقام تھا. اور یہ جو نیچے والا کوٹ تھا، یہ والا جو حصہ ہے، یہ خیمہ اجتماع کا وہ کوٹ کہلاتا. اور جس طرح وہ چیزیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی وہ ایک صلیب کا نشان بنتا ہے. پھر بنی اسرائیل کو خدا نے کس طریقے سے خیمہ کے گرد خیمہ لگانے کے لیے اپنے قبیلے کے مطابق خیمہ زن ہونے کے لیے کہا، وہ بھی یہ نشان بنتا ہے. بلعام کو اونچے پر بلک لے کر گیا اور پہاڑ پر سے کہا کہ اس پر نظر کر اور اس پر لعنت کر. کیا بنی اسرائیل میں گناہ نہیں تھا؟ خدا تو ان کی بار بار ججمنٹ کر رہا تھا اور ان کو مار دیتا تھا. مگر بلعام کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل میں کوئی گناہ ہی نہیں دیکھتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہماری ابدی معافی کا نشان نظر آتا ہے. دوسرا، خدا نے صلیب کا جو منصوبہ ہے، یہ ابدی معافی کا جو طریقہ کار ہے، وہ انسان کے اندر ہی ڈیولپ کر دیا.
خدا نے خیمہ اجتماع بنایا، موسیٰ کو کہا، پھر ہیکل بنی، اور پولس رسول کہتا ہے کہ ہم خدا کا مقدس ہیں، خدا اب ہم میں رہتا ہے۔ یعنی کہ وہ خیمہ اجتماع جس کا میں بتا رہا ہوں موسیٰ نے ایسا بنایا، پھر ہیکل بنی، ہیکل میں ان چیزوں کو ترتیب دیا گیا، مگر جو خدا نے موسیٰ کو دکھایا تھا موسیٰ نے ویسا بنایا، ہیکل ویسے نہیں بنی۔ پھر جو خدا نے بنایا وہ بھی ویسا بنایا جیسا موسیٰ کو دکھایا۔ بھائی بات کھول ایسا سلیپ کی طرح سیدھا دے۔ کیا یہ سلیپ کا نشان نہیں ہے؟ سلیپ کا نشان ہے۔ معافی تو آپ کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ یہ سلیب کا نشان جو رومی دور میں ہمیں نظر آتا ہے، اس وقت بھی 3 طرح کی سلیبیں تھی، 3 طرح کی مصلوبیت تھی۔ ایک اس طرح ٹی کے نشان کی طرح، پھر جو دوسرا تھا وہ اس طرح کراس تھا، اس طرح کراس کا تھا نشان۔ تیسری سلیب یہ تھی، یسوع کو یہ سلیب پر چڑھایا گیا۔ کیونکہ خدا کے منصوبہ میں جو ڈیزائن لکھ دیا گیا تھا، خدا کے منصوبہ میں جو خدا نے ڈیزائن تیار کر لیا گیا تھا وہ ایسا تھا۔ اسی لیے یسوع کو دوسری کسی سلیب پر نہیں چڑھایا جا سکتا تھا۔ کیونکہ خدا نے انسان کو بھی اسی منصوبہ کے تحت بنایا ہے۔ خدا کا منصوبہ ہی یہ ہے۔ اب یہ جو 3 حصے میں نے دکھائے ہیں، روح، جان اور بدن، لوکا کی انجیل اس کے 9 باب اور اس کی 9 سے 14 آیت میں یسوع 2 ایسے دعا کرنے والوں کا ذکر کرتا ہے جن میں سے ایک فریسی ہے اور ایک محصول لینے والا۔ فریسی کون ہے؟ جو شرع کا عالم ہے، شریعت پر عبور رکھتا ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہے۔ اور محصول لینے والا کون ہے؟ جو ٹیکس کلیکٹر ہے۔ آج ہم اپنی حکومتوں کو، پاکستان کی حکومتوں کو کتنا برا بلا کہتے ہیں، اینے بل آ جاندے نے، پانی کا بل اینے آ جاتا ہے۔ کیونکہ ٹیکس بہت زیادہ لگا دیے ہیں، اسی لیے مہنگائی ہو گئی ہے۔ یہ بھی انہی میں سے ایک تھا جن کو لوگ کوستے تھے، لان تان کرتے تھے، جن کو برا سمجھتے تھے۔ مگر ان دونوں کی دعاؤں میں جو فرق ہے وہ ہے روح، جان، بدن میں جو 3 حصے ہیں وہ ہے روح کا۔ سوری، ایک دفعہ پھر آئے گا بھائی جی پلیز، سوری، یہ اسی طرح ایزی لگے گا۔ اب فریسی دعا کر رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیسا ہوں؟ وہ اپنی ایمانداری کا چرچا کر رہا ہے۔ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں تو کلام کو بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں محصول لینے والے سے بھی اچھا ہوں۔ اس کے بارے میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ مگر جو محصول لینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گناہگار ہوں۔ اب یہ دونوں الفاظ نکل رہے ہیں، یہ دونوں سوچیں نکل رہی ہیں، اور میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں کام کس جگہ پر کرنا ہے کہ ہماری دعائیں راست بازوں جیسی ہو جائیں یا گناہگاروں جیسی ہو جائیں۔ ہمیں ورکنگ کس پر کرنی ہے۔ خدا کا ایک طریقہ کار ہے، ہم ایوب کی کتاب دیکھتے ہیں، اس میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کس طرح بات کرتا ہے، خدا کس طرح کلام کرتا ہے، اور انسان کس طرح، چینل کیا ہے۔ ایوب 1 باب اور اس کی پہلی آیت، وہ شخص، ایوب کے بارے میں لکھا ہے، وہ شخص کامل، راست باز، خدا سے ڈرتا، اور یہ 4 سٹیپس ہیں۔ ان 4 سٹیپس میں ہی آپ خدا تک اپروچ کرتے ہیں اور خدا آپ تک اپروچ کرتا ہے۔
اگر آپ اپنی بات خدا تک لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ 4 سٹیپس لینے پڑیں گے. اب بدن، جان اور روح، ان کا کام کیا ہے؟ بدن کا کام یہ ہے کہ اس کو جو آرڈر ملے گا اس نے وہ کرنا ہے. اب جب کسی کو فالج ہو جاتا ہے تو جس سائڈ پہ فالج ہو وہ حصہ ہلتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس طرح کی جو کمانڈنگ سیلز ہیں، جو اس کے جو میسیجنگ نروسز ہیں، جو وہ پیغام رسانی کا کام کرتی ہیں، وہ بند ہو جاتی ہیں، وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. اس وجہ سے ادھر کا حصہ ہلتا نہیں ہے. بدن ایسا ہی ہے، جب تک اس کو کچھ کرنے کو کہا نہیں جائے گا یہ نہیں کرے گا. اس کو گالی دینے کے لیے کہیں گے یہ گالی دے گا، اس کو دعا کرنے کے لیے کہیں گے یہ دعا دے گا. بدن صرف ایک پپٹ ہے، مگر یہ سارا کچھ اس کو کمانڈ کون کرتا ہے؟ وہ ہے جان. ہمارا دل، ہمارے خیالات، ہماری خواہشات، ہماری ضرورتیں جو کم ہونے کا نام نہیں لیتی. غصہ آ گیا، یہاں پر غصہ ہے، لکھا ہے غصہ کر گناہ نہ کر. غصہ کرنا گناہ نہیں ہے، غصہ کرنا غلط نہیں ہے، بلکہ غصہ بتاتا ہے کہ آپ کا میچورٹی لیول کیا ہے. یہاں پر آپ کے خیالات ہیں. آدم میں کیا ہوا؟ خدا نے آدم کو بنایا. اب میں نے اس بات کو، اس کا پرچار کیا ہے. روح کے پھل انسان کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا مجھے محبت دے، مجھ میں صبر پیدا کر، مجھ میں تحمل پیدا کر، مجھے حلیم بنا. یہ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. گاؤں میں کتنے ہیں جو کھیتوں میں جا کر سبزی اکھاڑتے ہیں اور کھاتے ہیں؟ کتنوں کو یہ تجربہ ہے؟ سب کو ہی ہے. ٹھیک ہے جی. مولی پٹی کھیت چو اس طرح کھان لگ پئی دے دو کے وہ تو ایسی شہر جو جانے ہیں تو نیا پینڈ والے تو جی صاف کر کے تھے. یعنی کہ اس کے اوپر جو مٹی لگی ہے وہ آپ اتاریں گے نیچے سے کھانے کے قابل ہو جائے گی. تو خدا نے انسان کو کس کی فطرت پر بنایا؟ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا. اور فطرت کا ایریا کون سا ہے؟ وہ ہے جان، آپ کے خیالات. آدم میں جب گناہ ہوا تو ایکچولی ہوا کیا؟ خدا نے کہا خون نہیں کھانا. کیوں؟ کیونکہ خون میں جان ہے. اور میڈیکلی یہ چیز پروو ہو چکی ہے کہ آپ کا جو خون ہے وہ آپ کی نسل میں ٹرانسفر ہوتا ہے. آپ کی جو عادتیں ہیں وہ آپ کی نسل میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. آپ کے حالات کا جو اثر ہے، جس طرح کے حالات آپ نے دیکھے ہیں وہ آپ کی نسل میں بھی جاتے ہیں. اب جان ایریا ہے اور ایک ہے روح. یہ ہو گیا. تو پھر روح کا کیا کام ہے؟ روح خدا کا وہ ٹول ہے جو خدا نے انسان کے اندر رکھا ہے تاکہ وہ خدا سے بات کر سکے، تاکہ خدا انسان سے بات کر سکے. اب یہ جو ہم نے ایوب کی آیت پڑھی ہے، جب خدا بات کرے گا تو وہ اوپر سے روح کے پاس آ رہی گا. خدا آپ کے بدن یا آپ کے خیال سے بات نہیں کرے گا. خدا آپ کی روح کو ایکٹیویٹ کرے گا. روح آپ کی جان کو ایکٹیویٹ کرے گی اور روح بتائے گی خدا کا منصوبہ کیا ہے. اور جب یہ منصوبہ آپ کے بدن پر جائے گا تو وہ اچھے کام کرنا شروع کر دے گا. یہ ہے خدا کا طریقہ انسان سے بات کرنے کا. اکثر ہم دیکھتے ہیں سب کی زندگی میں میرے اندر ایک آواز سی آتی ہے کہ اس طرح نہ کر. وہ یہ ہے کیونکہ یہ تو گناہ کے باعث پولس رسول کہتا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے ساری مولیاں تے مٹی چڑھ چکی ہے. خدا کا کلام
آپ کی زندگیوں پر سے سارے ڈسٹ کو ختم کرے گا۔ یسایہ میں لکھا ہے کہ چاہے تیرے گناہ قرمزی ہی کیوں نہ ہو، وہ برف کی مانند ان کو سفید اور اون کی مانند ان کو اجلا کر دے گا۔ یہ ہے خدا کے کلام کی طاقت۔ اور جو دعا خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہوگی، وہ دعا کبھی بھی خدا کے حضور نہیں پہنچتی، کیونکہ وہ یہیں تک رہتی ہے۔ یہ خدا کا ٹول ہے، یہ وہی چیز ایکسپٹ کرے گا جو خدا کے معیار کے مطابق ہے۔ خدا کا پاک روح جب آپ کی زندگی میں آتا ہے تو وہ بھی اس حصے کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور خدا کا کلام اس حصے کو پاک کرتا ہے، اور اس حصے میں سے اچھے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ صرف اس چیز کو دیکھیے گا، اب جب انسان نے خدا تک اپروچ کرنی ہے، یہ جو ہم نے پڑھا ہے، خدا گواہی دے رہا ہے یعقوب کی، یہ کون ہے؟ کامل۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ مگر جب انسان کی نظر سے ہم زمین سے خدا تک جائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں بدی سے دور ہونا پڑے گا۔ مولی تو مٹی چاڑنی پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے آپ کو اپنے جسم کو استعمال کرتے ہوئے چرچ جانا پڑے گا، اپنے جسم کو استعمال کرتے ہوئے اچھے کام کرنے پڑیں گے، اور کلام کو پڑھتے ہوئے اپنے جان والے حصے کو پاک صاف کرنا ہے۔ جب تک یہ پاک صاف نہیں ہوگا، یہاں سے آپ کا میسج اوپر ہی نہیں جائے گا، کیونکہ وہ یہیں رک جائے گا۔ جب انسان نے اگر خدا سے بات کرنی ہے، جس کو دعا کہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو جو اس آیت کے مطابق ہے، اس کو بدی سے پاک ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ بدی سے پاک ہونے کے لیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ بدی ہے کیا۔ اس چیز کو جاننے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، خدا کے خادموں کی رفاقت کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ہمیں سمجھا سکیں۔ ہماری جو بات شروع ہوئی تھی، وہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے، راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ایک بندے کے ایمان لانے سے گھرانہ نجات پا رہا ہے، کیوں؟ خدا کا کلام آپ کی زندگی کے اس حصے کو پاک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دل سب سے بڑا ہلے باز اور لا علاج ہے، اس پر آپ کنٹرول کر لیں، اپنے خیالات پر کنٹرول کر لیں، تو آپ کا بدن اچھائی کے کام کرنا شروع کر دے گا۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، بدن، جان اور روح، ان تینوں کی اپنی اپنی ضرورت بھی ہے۔ کچھ گناہ ہیں جو بدن کو بھی ناپاک کر دیتے ہیں، اور بہت سے ایسے گناہ ہیں جو جان تو کرتی ہے مگر اس بدن کو ناپاک نہیں کرتی۔ مگر کچھ گناہ لکھا ہے بدن کو بھی ناپاک کر دیتے ہیں۔ بدن کی اپنی ضرورت ہے، روح کی جو جان ہے اس کی اپنی ضرورت ہے۔ اس کو شہی چاہیے، اس کو سرفرازی چاہیے، اس کو عزت چاہیے، اس کو نام چاہیے، اس کو پلیٹ فارم چاہیے، اس کو لوگ چاہیے، اس کو دبدبہ چاہیے، اس کو پیسہ چاہیے، اس کو لگژری لائف چاہیے۔ مگر روح جو خدا کا ٹول ہے، وہ ہمیشہ آپ کی ملامت کرے گا۔ ضمیر خدا کا روشن چراغ آپ کے اندر ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اتنا گناہ میں نہ گر جائیں کہ وہ آپ کو ناموافق عقل کے حوالے کر دے۔ اپنی ایکس رے کریں، اپنے اندر جھانکیں۔ شیطان اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو برباد کر سکے۔ شیطان کے بارے میں لکھا ہے وہ دروازے پر دبکا بیٹھا، اندر نہیں ہے۔ اندر وہ تبھی جائے گا جب یہاں سے اس کو ویلکم نوٹ ملے گا۔ جب ویلکم نوٹ ملے گا تو پھر اینو کہے گا اینو مار، اینو گال کر، اینو لانتا دے۔ ہم نے اپنے دروازے پر نظر کرنی ہے، اور وہ یہ ہے۔ تھینک یو۔ اب یہ چیز آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اگر راست بازوں والی دعا کرنی ہے تو ہمیں کہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں کی کتاب، اس کا 12 باب اور اس کی 15 آیت۔
جو لکھا ہے غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں۔ کس پر نظر رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ غور کرو۔ اور میں نے ابھی بتایا ہم نے غور کہاں پر کرنا ہے؟ کہی تھا نا اپنی گریبان چچا، وہ یہ گریبان نہیں ہے، وہ یہی گریبان ہے جان والا۔ اگر میں یہاں پر کہوں نا کہ کس کی ضد کون غصہ نہیں کرتا، کون بدگوئی نہیں کرتا، تو سب ہاتھ کھڑا کریں گے۔ مگر میں ایک بات بتاؤں، چاہے وہ میں ہوں، چاہے پاسٹر فرانسس، چاہے ایلڈر صاحب ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے ہم کہاں کہاں پر غلط ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی کمزوری ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ہم بے باکی میں کر جاتے ہیں، خیر دیکھی جائے گی، نو، خدا کے حضور خیر نہیں ہے ایسی سوچ کے سامنے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، مولی صاف کٹی ہے مٹی والی، انہوں صاف کیتا، پھر انہوں مٹی چلا دو گے تو کی لگے گا؟ وہ کھانے قابل رہے گی، پھر صاف کرنی پڑے گی۔ اور لکھا ہے کہ بار بار کی جو توبہ ہے، معافی ہے، وہ یسوع کو اعلانیہ ذلیل کرنا ہے۔ ہم گناہ میں جاتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں، گناہ میں جاتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں۔ آپ کیا یسوع کے لہو کی قدر کر رہے ہیں؟ اس لہو کی قدر جو بہایا گیا آپ کے لیے، کیوں؟ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کے گناہوں کے وجہ سے وہ مارا گیا، کوٹا گیا، ذلیل کیا گیا، اس کی داڑھی نوچی گئی۔ یہ جو جان ایریا ہے نا، اس کو کریکٹر کہتے ہیں۔ اور بہت سے ہم دیکھتے ہیں کریکٹر کے حوالے سے کہ کوئی بھی مسیحی ہے، کوئی بھی مسیحی، جتنے مرضی آپ اچھے کام کر لیں، جتنا مرضی آپ دعاؤں روزوں میں ٹھہر لیں، آپ 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے بائبل پڑھیں، دعا کریں، اگر آپ کے جان ایریا میں، سول ایریا میں تبدیلی نہیں آ رہی تو آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ آپ سفیدی پھری قبر بن چکے ہیں، آپ کلام پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مگر ہے کیا؟ وہ ناپاک ہڈیوں کا گروپ۔ اپنے آپ پر نظر کریں۔ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ چرچز کتنے چرچ ہیں؟ اس علاقے میں کتنے چرچ ہیں؟ ہم اپنے گھر کی بات کرتے ہیں، علاقوں کی نہیں کرتے۔ ہمارے گھر میں کتنے راست باز ہیں؟ پولس رسول کہتا ہے تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ، ایک گھرانے میں سے کتنے ایماندار چنے ہیں؟ ایک کے وسیلہ سے اس کا گھرانہ نجات پائے گا۔ ہم جتنے کلیسیا میں ہیں، کیا ہم اپنے گھرانوں کے رخنوں میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے میرے بیٹوں کا، میری بیوی کا، میرے بھائیوں کا اور میرے رشتہ داروں کا، مجھے ان کا پتا ہے۔ کیا میں ان کے لیے جدوجہد کرتا ہوں کہ وہ روحانی طور پر برکت پائیں؟ میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، اس چرچ کو جوائن کرنے کا مقصد میرا یہاں پر کلام سنانا نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم لینا نہیں ہے۔ ہنزا بہت خوبصورت جگہ، مجھے وہاں سے آفر ہوئی کہ آپ اپنی فیملی کو لے کر ہنزا آ جائیں، وہاں پر چرچ چلائیں، ہم سارا خرچہ اٹھائیں گے۔ اسکردو میں مجھے کہا گیا، اسلام آباد میں مجھے رہائش بھی مل رہی ہے، سارا کچھ، مگر نہیں، میں نے اپنی خدمت کو بڑھانے کی بجائے میں نے اپنا فوکس اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے۔ یہ نہ ہو کہ باہر والے میرے وسیلہ سے نجات پائیں اور میرا گھرانہ نامقبول ٹھہرے۔ میری اولاد میرا پھل ہے، اگر میں اپنی اولاد کو فوکس نہیں کر رہا تو میں غلط ہوں۔ پاسٹر صاحب نے ایک بہت بڑا یہاں سے اعلان کیا ہے کہ اپنے گھرانوں میں سے نوجوان ہمیں دیں۔ یہ وہ فکر کر رہے ہیں ایک پاسبان ہونے کے ناطے۔ آپ کیا فکر کر رہے ہیں اپنے بچوں کی؟ ایک دے دیں، گھرانہ نجات پائے گا۔ میں آج ابراہیم کے حوالے سے پڑھ رہا تھا، لوط کو کیوں معاف کر دیا گیا؟
ابراہیم کی وجہ سے. لوط کی نیکیوں کو نہیں دیکھا, لوط کی راستہ بازی کو نہیں دیکھا, ابراہیم کی وجہ سے لوط کا سارا گھرانہ معاف کر دیا گیا. ابراہیم کی وجہ سے لوط کا سارا گھرانہ جو اس کے ساتھ بھی نہیں رہ رہا تھا, تو کہ آپ کے وسیلہ سے, آپ کے بچوں کے وسیلہ سے, آپ کے ایک بھی زندگی کے وسیلہ سے آپ کا گھرانہ نجات نہیں پا سکتا. ہمیشہ جب بھی آپ خدا کے کلام کو پڑھیں اور جب بھی خدا کی حضوری میں جائیں, ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں, خدا کا منصوبہ آپ کے لیے کیا ہے اور ابلیس کا منصوبہ آپ کے لیے کیا ہے. صرف ان دو باتوں پر غور کریں, آپ کبھی بھی ابلیس کے ہتھے نہیں چڑھیں گے. خدا کا منصوبہ آپ کے لیے بھلائی کے خیال ہیں, ابلیس کا منصوبہ آپ کو برباد کرنا ہے. لکھا ہے خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ اس کی حمد کرے, مگر ابلیس نے آدم اور حوا کو برباد کیا تاکہ وہ نسل میں بگاڑ پیدا کر سکے, اور اس نے کر دیا. شخصی طور پر وہ آپ سے رشتہ چاہتا ہے, شخصی طور پر وہ آپ کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے, وہ شخصی طور پر آپ کو ڈیمانڈ کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ پورے گھرانے میں سے جو دلاور ہے وہ میرے پاس آ جائے. جب وہ میرے بھائی کے بارے میں بات کرتا ہے خدا, تو وہ کہتا ہے پورے گھرانے میں سے سافر میرے پاس آ جائے. وہ یہ نہیں کہتا کہ باقی گھرانہ نہ آئے, وہ آپ کے ساتھ شخصی طور پر رشتہ بنانا چاہتا ہے. یسوع کسی گھرانے کے لیے نہیں ہوا, وہ ایک ایک زندگی کے لیے ہوا, اور اگر وہ ایک ایک زندگی کے لیے ہوا ہے تو آپ نے گھرانے کے طور پر ہی نہیں آنا, شخصی طور پر آپ نے یسوع کے پاس آنا ہے, کیونکہ اس نے شخصی طور پر آپ کے لیے فدیہ دیا. اور شخصی طور پر, انڈیویجولی, انفرادی طور پر یسوع کے پاس آنے کے لیے, باپ کے پاس آنے کے لیے آپ کو مسیحی کریکٹر کی ضرورت ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے, بار بار لکھا ہے, ویسا ہی مزاج رکھو جیسا پولس رسول کہتا ہے میری مانند بنو جیسا میں. رسولوں کی زندگی کس کی مانند ہو گئی؟ لکھا ہے وہ کون ہے؟ پھر ان کو یاد آیا کہ یہ تو وہ ہے جو یسوع کے ساتھ تھے. جب شاگرد یسوع کی فیلوشپ میں رہے تو یسوع کی طرف کام کرنا شروع ہو گئے. ان کا کریکٹر یسوع جیسا ہو گیا. وہ جو مچھیرے والا کریکٹر رکھتے تھے, آدمگیر والا کریکٹر بن گیا ان کا. اور یہ چیز ان کا شخصی طور پر یسوع کو پیش کرنا ہے. اور پترس کو ہم دیکھیں تو, اور اس کو جو یہودا اسکریوتی تھا, دونوں کو دیکھیں تو دونوں کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شیطان کام کر رہا ہے. یسوع نے بتا بھی دیا, پترس نے انکار کیا, مگر اس نے جب اپنے اندر نظر کی وہ یسوع سے جدا نہیں ہو رہا تھا. گو کہ وہ انکار کر چکا تھا, مگر اس کا گریبان, وہ جو مولی ہے اس کی مٹی اس کو نظر آنا شروع ہو گئی. وہ پچھتانا شروع ہو گیا کہ ہائے میں نے جو اپنا پھل ہے وہ گندا کر لیا ہے, اب میں کھانے کے لائق نہیں رہا. وہ پچھتا رہا ہے, اس کی نظر اپنے آپ پر آ رہی ہے. یہی موقع یہودا اسکریوتی کو بھی ملا, مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے یسوع کو پکڑوا دیا, یسوع پر مقدمہ چلوا دیا. اب اس کے اندر بھی سول ایریا ہے, پترس کے اندر بھی سول ایریا ہے. پترس کی شرمندگی کو خدا نے دیکھ لیا, اور یسوع نے جب اس کی ملامت, جو اس کے اندر ملامت تھی, جو ایک گلٹ بن چکا تھا, جو اندر ہی اندر اس کو توڑ رہا تھا, یسوع نے اس گلٹ کو اس کی زندگی سے دور کیا. اور پترس رسولوں میں ایک سورما بن کر پوری دنیا میں کام کرنا شروع ہو گیا. اب شخصی طور پر ہمیں کس طرح خدا کے قریب آنا ہے. میرے اندر سول ایریا میں اگر میں نظر کروں تو وہ کون سی جو بٹر روٹ ہے, کڑوی جڑ ہے, میرے اندر جو پھوٹ نکلی ہے, اس کو کیسے دیکھوں؟ میرے ساتھ نکالیے گلتیوں کے نام پولس رسول کا خط,
اس کا 5 باب اور اس کی 19 آیت سے پڑھیں گے۔ یہ وہ کڑوے بیج ہیں، کڑوی جڑیں ہیں جو آپ کے اندر رہ کر آپ کی زندگی کو برباد کرتی ہیں، آپ کے بدن کو بھی خراب کرتی ہیں اور آپ کے روح کو بھی خراب کرتی ہیں۔ جی لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث۔ اب یہ ہیں وہ جسم کے کام جو جان میں سے ہو کر، اب اگر میں نے بت پرستی کرنی ہے، بدن اگر بت پرستی کر رہا ہے تو اس کو کون کہہ رہا ہے؟ اس کے اندر کے خیالات، سول ایریا، کنٹیمینیٹڈ سول ایریا، وہ سول ایریا جو آلودہ ہو چکا ہے گناہ کے باعث۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو ترک کر دیا ہے۔ حقوق کی کتاب کو اگر دیکھیں نا تو لکھا ہے کہ شریعت کمزور ہو گئی ہے، اس وجہ سے بنی اسرائیل پر آفت آ رہی ہے۔ شریعت کمزور ہونے سے کیا مراد ہے؟ میرے اندر اگر خدا کے کلام کی سمجھ نہیں ہے، اگر میں خدا کے کلام کو نہیں سمجھ رہا، اگر میں چرچ نہیں جاتا اور میں مسیحی تو ہوں مگر خدا کے کلام کی سمجھ نہیں ہے، تو پھر مجھے جو کچھ کہا جائے گا میرے لیے وہی مسیحیت ہے۔ مجھے خدا کا ہی نہیں پتا تو میں کس طرح خدا کی مرضی کے مطابق چل سکتا ہوں؟ مجھے ایک میرے دوست ہیں، مسلم ہیں، انہوں نے کہا جب یوسف یوحنا نے اسلام قبول کیا، مجھے کہتا ہے یار تو اسلام قبول کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار کیوں؟ کہہ رہا یوسف یوحنا نے کیتا ہے۔ میں کہا یوسف یوحنا دا پیو شراب ویچدا سی، میرا پیو بائبل پڑھدا ہے۔ یوسف یوحنا آوارہ سی، میرا پیو سانو گھروں باہر نہیں نکلن دیندا۔ میں کہا گل تربیت دی ہے، جسمانی تے روحانی۔ میں کہا وہ بگڑ گیا، بے راہ روی چلا گیا، اس کا مجرم اس کا باپ ہے، اس کی ماں ہے۔ میں اگر مسیح پر کامل ایمان رکھتا ہوں تو اس کا جو اجر ہے وہ میرے باپ اور ماں کو بھی جاتا ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نسل کو ٹھیک کرے، نسل کو خدا کے کلام کی، ہم زبور بھی پڑھتے ہیں، اور جو پشت در پشت لانتے ہیں وہ پشت در پشت برکتیں بھی ہیں۔ میری برکت میری اولاد کی زندگی میں نظر آئے گی، میری کمزوریاں میری اولاد کی زندگی میں نظر آئے گی۔ اب یہ جو ہم نے پڑھے ہیں سارے کڑوی جڑیں، یہ سول ایریا میں ہوتی ہیں، ہماری گریبان میں ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے بت پرستی کرنی ہے، جادوگری کرنی ہے۔ جادوگری بدن نو لے کے کون گیا؟ سول ایریا، آپ کے خیالات، آپ کی ضرورتیں۔ اکثر یہاں پہ جب دعا کروانے کے لیے آتے ہیں جن میں ڈیمنز وغیرہ ہوتی ہیں تو ایک دو مسلم دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کی نظر آیا جی کنے کیتا ہے؟ یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آتا نہ آئے۔ ہم نے، میں ایک بہن یہاں پہ آ رہی ہیں دعا کے لیے، ان کو کہا کہ جی اسی کوئی کام نہیں کرتے، نہ ساڑھے کو کوئی تعویذ ہے۔ بائبل چ لکھا ہے اگر جس میں بدرو ہے اس میں سے آپ بدرو نکالیں گے تو وہ جگہ خالی ہو جائے گی، اور وہ پھر آئے گی اور دیکھے گی وہ خالی ہے تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اور لے کر آئے گی اور پھر وہاں پر آ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ اس کمرے میں ہے جو خالی ہے، اس کمرے میں ہے جو گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ اس کمرے کو بھر لیں، بدرو آپ کی زندگی سے نکل جائے گی۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک خدا کی بندی، اس کو بری روحوں نے پوسیس کر لیا۔ پاسٹر صاحب نے کہا ان چرچ لے آؤ۔
چرچ لے کے گئے، پاسٹر صاحب نے کہا دعا نہیں کرنی کہ نکلے، اسی صرف خدا دی حضوری نو انجوائے کراں گے جے اندے چ ہمت ہے تے خدا دی حضوری چ ٹھہر کے دکھائے۔ ہم نے نہیں نکالا، ایک بار بھی اس کو نہیں کہا، ہم دعا کرنا شروع ہو گئے، خدا کی تمجید کرنا شروع ہو گئے، خدا کے حضور نغمہ سرائی کرنا شروع ہو گئے، وہ چیخیں مار کر نکل گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو گندگی سے آلودہ جگہ تھی وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے، خدا کی پرستش سے، خدا کی حضوری سے پاک ہونا شروع ہو گئی، اور وہ خالی جگہ خدا کے کلام سے اور اس کی حضوری سے بھر گئی، اور اس کو خالی جگہ نہیں ملی اور وہ چلی گئی۔ اچھی بات ہے، میں اکثر پلیٹ فارم سے کلیسیا کو انکریج کرتا ہوں، اپنے اندر کے اس خالی جگہ کو ہمیشہ خدا کے کلام سے بھرے رکھیں، ابلیس کبھی آپ پر غالب نہیں آئے گا۔ آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے لڑنے کی، بہت سی جنگیں ایسی ہیں جو آپ جیت چکے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر کا جو کلام ہے وہ زندگی بخش کلام ہے، وہ ابلیس کو دہلیزوں میں گھسنے نہیں دیتا۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں ایک چیز پر زور دینا چاہتا ہوں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، یہ وہ چیزیں ہیں جو اکثر چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں، مگر یہ ہر ایک کی زندگی میں کسی نہ کسی لیول پر ہوتی ہیں، اور سب سے جو خطرناک ان میں ہے وہ ہے حسد، جیلسی، اور یہ سب سے زیادہ عورتوں میں کام کرتا ہے، سب سے زیادہ یہ جو جیلسی کی اسپرٹ ہے یہ عورتوں میں کام کرتی ہے۔ اب ہمیں سب سے زیادہ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ شیطان نے، ابلیس نے ہوا کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا؟ آج بھی جو ابلیس ہے وہ عورت کو ہی کیوں ٹارگٹ کرتا ہے؟ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں، بڑی سولیڈ ریزن ہے۔ کسی بھی گھر کو میں اگر کوئی مکان بناؤں گا تو میری بیوی اس کو گھر بنائے گی، میرے بچے اس کو خوبصورت بنا دیں گے۔ میں کام پر چلا گیا، گھر کون رن کر رہا ہے؟ بچے کون رن کر رہا ہے؟ تو ان دونوں کو اگر بگاڑنا ہے تو وہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ عورت سب سے زیادہ ابلیس کا ٹارگٹ ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جو وجہ بنتی ہے جو انسان وہ عورت کے اندر ڈالتا ہے وہ حسد ہے، جیلسی ہے۔ رشتہ داروں کی، بہت سے آپ کے رشتہ دار ایسے ہوں گے جو آگے کانوں میں جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، اور ابلیس ان کو استعمال کرتا ہے تاکہ آپ کے اندر یہ گندگی بھر سکے، اور جب یہ گندگی آپ کے اندر آئے گی تو آپ کا جسم گند اگلنا شروع ہو جائے گا۔ جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ آپ کو، جو اندر جاتا ہے وہ پاک کرتا ہے، مگر جو باہر نکلتا ہے وہ، تو آپ کے اندر کیا ہے؟ اگر خدا کا کلام ہے تو آپ پاک ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ خیالات ہیں، میں آپ کو کہوں، میں عورتوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، یہ بڑا سیریس پوائنٹ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا اگر دنیا میں کوئی رشتہ ہے تو وہ میاں بیوی کا ہے، ماں باپ کا رشتہ بھی ان کے بعد ہے، یہ بنیادی رشتہ ہے، اس کو مدر ریلیشن کہتے ہیں۔ کسی بھی رشتے کی جو ماں ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ ماں باپ کب بنے؟ جب میاں بیوی بنے۔ پھوپھی، چاچی، تائی، ماسی، مامی کب بنے؟ جب میاں بیوی بنے۔ اب ایک اور بات بتائیں، گھراں دے وچ لڑائیاں کنہاں دیاں ہوندیاں نے؟ سس نال جڑی ہوندی ہے ایکچولی ہسبینڈ نال ہی ہوندی ہے۔ میں یہی آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ سیریسلی اس بات کو لیجئے گا۔ ابلیس بیوی کو یا شوہر کے رشتے کو خراب کر دے گا نا تو سمجھ لیں نسل خراب ہو گئی۔
ਸੱਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ, ਸੱਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾਈ ਜਾए, ਸੋਹਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ जो मर्जी खवाई जाए। आपका घराना तब खराब होगा जब मियाँ बीवी अपने अंदर गंद पालना शुरू हो जाएंगे, मियाँ बीवी अपने अंदर नफरत के बीज बोना शुरू हो जाएंगे। अगर मियाँ बीवी अपने अंदर नफरत के बीज को नहीं रखते, वो जानते हैं कि खुदा ने बीवी का क्या जगह रखी है और मर्द की क्या जगह रखी है, तो कोई सास, कोई माँ वो जगह नहीं ले सकती। मैंने फिर कहा, हकूक की किताब में लिखा है शरीयत कमजोर हो गई। मियाँ बीवी के रिश्ते में सिर्फ शरीयत नहीं है, खुदा का कलाम नहीं है, जिस वजह से झगड़े जगह ले लेते हैं। आपको जरूरत है कि खुदा के कलाम पर फोकस करें। और कहां पर कितने ध्यान रखना है? अपने सोल एरिया में देखें कौन सी बिटर रूट, कड़वी जड़ आपकी जिंदगी में पनप रही है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो आपको उसके जलाल से महरूम कर देगी। आपकी जिंदगी पर फजल नहीं होगा, वो आपकी जिंदगी पर से फजल की जो अम्ब्रेला है उसको बंद कर देगा। आप जलाल से महरूम हो जाएंगे, जबकि खुदा का मंसूबा है कि सब ने गुनाह किया है, वो मेरे अदन के जलाल से महरूम हो चुके हैं। मैं अपने बेटे के वसीला से, सलीब के निशान के वसीला से मैं उनको फिर से अपने जलाल में ले आऊंगा। और उसने ऐसा किया। आज सबके पास नजात है। रूह के फल और रूह की नेमतें ये चर्च में बहुत ज्यादा डिस्कस होती हैं। मैंने आपको पहले बताया यहां पर रूह के फल भी लिखे हैं। रूह का फल के कितने हैं? 9 फल हैं, मगर बाइबल एक कहती है, बाकी उसकी तासीरें हैं। मेरे साथ निकालिए गलातियों 5 बाब और उसकी 22 आयत। लिखा है मगर रूह का फल, रूह के फल नहीं, ये सिंगुलर है, वाहिद है। आप बाकी के जो फल हैं उन ये सारे 9 के 9 फलों में से सिर्फ मोहब्बत को निकाल दें, बाकी फल रहते ही नहीं हैं, क्योंकि ये सारे फल मोहब्बत के वसीला से तरोताजा रहते हैं, इसीलिए इनको 9 फल कहते हैं। खुदा का कलाम कहता है, यूहन्ना इस मुकाशफा को हमारी जिंदगियों पर खोलता है कि खुदा क्या है और हम किसकी छवि पर बने हैं, और हमारे अंदर फिर कौन सा फल है? मोहब्बत। और अगर मोहब्बत हमारे अंदर है तो जो अगले फल लिखे हैं, ईमानदारी, नेकी, मेहरबानी, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, परहेजगारी, ये तो फिर सारे हमारे अंदर पहले से मौजूद हैं। इनकी तरफ ना दौड़ें, रूह की नेमतें इनकी तरफ दौड़ें जो रूह के फल हैं। रूह की नेमतें आपको दी जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगी, मगर फल आपके किरदार को खड़ा करेंगे। जब फल आपके किरदार में से आना शुरू हो जाएंगे नजर, तो फिर रास्तबाज बन जाएंगे। रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। शहर सरफराजी पाता है, आपका घराना सरफराज होगा, आपका घराना, आपकी नस्ल सरफराज होगी, आपकी कलीसिया सरफराज होगी और आपकी लीडरशिप सरफराज होगी। सो अगर आप इफेक्टिव प्रेयर करना चाहते हैं, वो दुआ जो खुदा तक पहुंचती है, जो उसके तख्त तक पहुंचती है, तो उसका सिर्फ यही चैनल है। अपने सोल एरिया को ठीक कर लें, बदन भी ठीक हो जाएगा और आपकी दुआ कहां पर पहुंचेगी? आसमान पर। खुदा आप सबको बरकत दे।